الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و مکرم واجب الاحترام علماء کرام بزرگان محترم برادران عزیز، اللہ کریم جل شانہ مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دنیا میں کسی کو نظر نہیں آتا، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سر کی آنکھوں کے ساتھ دیدار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، یعنی شرعاً ممتنع ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تم اللہ کو اس طرح دیکھو گے جس طرح 14ویں کا چاند سامنے ہوتا ہے، بادل نہ ہو تو وہ چھپا نہیں رہ سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار تم قیامت کے دن اس طرح کرو گے۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اسے یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہی یہ ہوئی، اسلام میں سب سے پہلا ہمارا ایمان ہی بغیر دیکھے ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا اَن دٹھا ایمان۔ یہی آیت میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی پڑھی ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن ان متقی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ پوری کی پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کسی نہ کسی آسمانی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یا آسمانی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تو کم از کم وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ضرور تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام کا مسئلہ اور عقیدہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بے شمار دوسرے مذاہب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ہوئے ہم نے مان لیا تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یا دیگر انبیاء علیہ السلام نے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اس بنا پر ہم نے اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ خود ہم نے سر کی آنکھوں سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت نہیں کی۔ جس طرح حضور نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتایا ہے، اسی طرح صحابہ کرام نے اور ان کے بعد والی امت نے تواتر کے ساتھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اسی لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان گئے کہ آپ کا وجود مبارک ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھی مان گئے کہ آپ کا لایا ہوا قرآن برحق ہے۔ قرآن ہم تک کس طرح پہنچا ہے؟ یہ تواتر کے ساتھ، مسلسل اطلاع کے ساتھ اور اجماع امت کے ذریعے سے یہ سارا کچھ ہم تک پہنچا ہے۔
اور اتنی بڑی بھاری اکثریت کا ہر زمانے میں مسلسل گواہیاں دینا، یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، آپ پر آنے والا قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اللہ کریم بھی معبود برحق ہے۔ یہ جو میں نے مختصر سی بات کی ہے، اس کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اسلام میں اور دیگر بہت سارے مذاہب میں بنیادی طور پر جس چیز کے اوپر دار و مدار ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ اب ایمان بالغیب کا تعلق سر کی آنکھوں سے اور کانوں سے اور مشاہدے سے نہیں ہوتا، بلکہ ایمان بالغیب کا تعلق بغیر دیکھے تسلیم کر لینے سے ہوتا ہے۔ اور قرآن ہمارا جو کھلتا ہے ایمانیات کی بات لے کر، تو وہاں پر ارشاد یہ ہے کہ متقی ہیں ہی وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس اس پر دلائل نہیں ہیں۔ جب کوئی غیر مسلم اور پرایا بندہ ہمارے اوپر اعتراض کرے گا یا سوال دے گا تو ہمارے پاس اتنے زیادہ دلائل موجود ہیں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ ہم غیر مسلموں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنے مضبوط دلائل رکھتے ہیں کہ ان کے پاس تخمین، ظن، اٹکل پچو سب کچھ ہے، مگر ان کے مقابلے پر ہماری بات اتنی زیادہ وزنی اور مضبوط ہوتی ہے کہ دلائل اور عقلیات کی روشنی میں ہم ان کا ناطقہ بند کر کے دکھا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ ہم کس طرح غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن عقلی طور پر اگر کوئی غیر مسلم ہمارے سامنے آئے گا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے عقلی دلائل کے بخیے ادھیڑ کے رکھ سکتے ہیں۔ بات جب آپس کی ہوتی ہے تو ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ ایمان بالغیب کے اندر کتنی برکات ہے۔ ایک بڑا معروف واقعہ آپ میں سے بہت لوگوں نے پہلے سنا ہوا ہوگا، معذرت کے ساتھ میں بھی بیان کرنے لگا ہوں، کہ ہارون الرشید کی زوجہ تھی زبیدہ۔ یہ دونوں میاں بیوی سیر کرنے کے لیے دریا کے کنارے جاتے تھے۔ ایک دفعہ گئے تو حضرت بہلول دانا، یہ ایک مجذوب تھے، ایک مست تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ دریا کے کنارے پر بیٹھ کے ریت کے گھروندے بنا رہے تھے۔ یہ ہم بھی بچپن میں، ہمارا گھر بھی دریا کے کنارے پر ہے، تو پیر رکھ کے گیلی ریت اس کے اوپر تھوپ کے پھر آہستہ سے پیر اس میں سے کھسکا لیتے تھے، وہ ایک جھونپڑی بن جاتی تھی۔ تو ہم تو کہتے تھے ہم گھر بنا رہے ہیں، ریتو دے گھر پہ بڑھیں دے، یہ ہماری بولنی تھی۔ تو بچے اس قسم کے اور بھی کافی سارے پکھنڈ کرتے تھے۔ تو بہلول کو جب دیکھا کہ وہ اس قسم کے گھر بنا رہا ہے تو زبیدہ تھوڑی آگے تھی۔ زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے؟ اس نے کہا جنت میں گھر بنا رہا، لینا ہے؟ اس نے کہا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 1 درہم قیمت ہے، مطلب ہماری زبان میں کہہ لو 1 روپیہ قیمت ہے۔ اس نے سوچا ابھی دیوانہ ہے، بس لگا ہوا ہے اپنے خیال میں، وہ چپ کر کے آگے چلی گئی۔ پیچھے پیچھے ہارون الرشید گزرا، تو ہارون الرشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں، لینا چاہتے ہو؟ کتنے کا ہے؟ کہنے لگا 1 درہم کا۔ اس نے 1 درہم دے دیا۔ اس نے ہاتھ مار کے گھر توڑ دیا، کہنے لگا جا تیرا گھر جنت میں بن گیا۔ پھر اگلے دن رات کو سوئے، زبیدہ نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں گئی ہوں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ گھر ہارون الرشید کا ہے، اس نے بہلول دانا سے 1 درہم کے بدلے خریدا تھا، اور تو آگے نہیں جا سکتی اس لیے کہ تیرا جنت میں فی الحال گھر کوئی نہیں ہے۔ وہ صبح اٹھی تو بڑا پچھتائی۔ صبح اگلے دن جلدی ہارون سے کہنے لگی آج پھر سیر پہ جانا ہے۔ اندر تھی بات، جب دونوں گئے تو بہلول دانا پھر اسی طرح گھروندے بنا رہا تھا۔
کیا کر رہے ہو؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 5 لاکھ درہم کا۔ اس نے کہا کل تو 1 درہم کا تھا، آج اتنا قیمتی ہو گیا۔ اس نے کہا کل بغیر دیکھے سودا تھا، آج تم دیکھ کر آئی ہو، اس لیے مکان مہنگا ہو گیا۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ بغیر دیکھے تسلیم کر لینا فائدے میں رکھتا ہے، اور دیکھ کر تو پھر ہر کوئی مانتا ہے۔ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، بڑا مزہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، فوت ہو گیا۔ تو اس نے ہمارے ایک پیر بھائی آپس میں دل لگیاں بھی کر لیتے ہیں، گپ شپ لگا لیتے ہیں۔ تو ایک پیر بھائی کو کہنے لگا کہ او میں تھکا ہوا، مجھے مٹھیاں بھرو۔ اس نے کہا تمہیں جب سائیں نے خلافت دی نا تو اس وقت میں تمہیں مٹھیاں بھروں گا۔ کہنے لگا اس وقت تو تیرا باپ بھی بھرے گا، مزہ تو تب ہے کہ ابھی بھرو۔ وہ پٹھان تھا، اس وقت تو تمہارا باپ بھی بھرے گا، مزہ تو تب ہے کہ ابھی مٹھیاں بھرو۔ مطلب کچھ دیکھ کے، کچھ سمجھ کے، کچھ ٹٹول کے بات ماننا اور بات ہوتی ہے، اور بغیر دیکھے، بغیر غرض کے، بغیر لالچ کے تسلیم کر لینا، اس کے اندر جو فیض ہوتا ہے وہ دیکھ کر عمل کرنے یا تسلیم کرنے میں فیض نہیں ہوتا۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اسلام کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے صحابہ کرام تیار کیے ہیں، ہر صحابی کو روحانیت سکھائی۔ سب سے زیادہ غالب چیز ہوتی ہی روحانیت تھی۔ تصوف اور طریقت، یہ اصطلاح اپنی جگہ پہ، دیکھیے بولی یا لفظ استعمال کرنا، اصطلاح استعمال کرنا، ٹرمینالوجی استعمال کرنا، یہ تو کسی بھی فن کو لے لیں، اصطلاحات بہت بعد کی پیداوار ہے۔ بھائی یہ معاشیات، یہ ایک اصطلاح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتی تھی۔ سیاسیات ایک اصطلاح ہے، کہیں یہ لفظ گرامیٹیکلی بولا گیا ہو تو ممکن ہے، لیکن موجودہ اصطلاح میں سیاست کا لفظ اس معنی میں اس وقت استعمال نہیں ہوتا تھا اصطلاح کے طور پر۔ وَكَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، وہ لوگوں کی اصلاح مراد ہے وہاں پر۔ مطلب بنیادیں تو لفظی طور پر موجود ہیں، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، یہ لفظ تو موجود ہے، لیکن اس اصطلاح کے طور پر یہ لفظ کب استعمال ہوا؟ یہ 2.5 3 400 سال بعد میں یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ کبھی اس کو خراج کہا جاتا تھا، کبھی اس کو اموال کہا جاتا تھا۔ کتاب الخراج بھی ہے، کتاب الاموال بھی ہے، مارکیٹ میں ملتی۔ تو یہ اصطلاح بڑی دیر کے بعد فارم اپ ہوئی ہے۔ اسی طرح تصوف کی اصطلاح بھی، اگرچہ معیشت اور سیاست کی طرح یہ لفظ بھی حدیثوں میں مل جائے گا، کسی نہ کسی معنی میں استعمال شدہ ہے، لیکن باقاعدہ اصطلاح کے طور پر یہ لفظ بہت بعد میں استعمال کیا گیا۔ تو اس میں ایک تصوف ہی مؤخر نہیں ہے، بہت سارے دوسرے فنون اور موضوعات ایسے ہیں جن کے اوپر اصطلاحاً وہ لفظ جو آج بولا جا رہا ہے یہ 3 400 سال بعد استعمال ہونا شروع ہوئے ہیں۔ صوفیاء کو ان باتوں سے غافل نہ سمجھا جائے، الحمدللہ ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو اصحاب صفہ تھے، یہ صفہ کا لفظ بھی تو صوفی اور صفہ مادہ تو ایک ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کی صحیح کتابوں میں، مسلم تک جیسی کتابوں میں اصحاب صفہ کا، بلکہ قرآن کے اندر بھی ان کو فقراء کہہ کر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو جو صوفیات اور صحابہ کرام تو سارے کے سارے صوفی تھے، لیکن جو مخصوص تربیت لینے کے لیے ہمہ وقت کسی مدرسے میں داخل ہو چکے تھے، وہ صفہ کا مدرسہ ہے۔ صفہ ایک چبوترا ہوتا تھا، ایک تھڑا جسے پنجابی میں کہتے ہیں، اس پر انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے۔ آج بھی مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آقا آرام فرما رہے ہوں تو دائیں جانب سے مواجہ ہے، اور بائیں جانب اصحاب وہ صفہ کا چبوترا ہے۔
وہاں پر آپ لوگ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھو کہ وہاں لوگ بڑا رش کرتے ہیں، وہاں پر 2 رکعتیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ صفہ کا چبوترا ہے جسے آج بھی دیکھا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے، اس پر نفل پڑھنے کو متبرک سمجھا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ مسجد تو ساری مسجد ہے، لیکن وہاں پر اصحاب صفہ قیام پذیر ہوتے تھے، اس لیے اس کو اگرچہ 1000 رکاوٹیں آئیں اور اس جگہ نے بڑے امتحانات دیکھے، لیکن اس وقت تک بھی الحمدللہ اس جگہ پر نفل پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو موقع دیا جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ صوفیاء کی جماعت کے لیے مختص اور پرٹیکولر مقام تھا، جہاں پر یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے اور تربیت حاصل کرتے تھے۔ اور وہاں ان کی سب سے بڑی تربیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ارشاد فرمانا، تعلیم دینا، عبادات کرنا اپنی جگہ پر، ہر چیز اپنی جگہ پر اہم ہے اور ضرور اہم ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی روحانی غذا اللہ کی عظمت کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، محبوب اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس جا کر بٹھائیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح شام ذکر کرنے کے لیے جو صفہ پر بیٹھے رہتے ہیں، میرے محبوب ان کے پاس جا کے آپ بیٹھا کر انہیں ٹائم دیا کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا معنی ہے، بالکل صحیح مفہوم ہے یہ، میرے محبوب انہیں وقت دیا کر۔ تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ٹھہرائیے، روکیے۔ علم دینا، پڑھانا، حدیثیں، آپ کا ہر ارشاد حدیث ہی ہوتا تھا، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن صرف وَاصْبِرْ، ان کے پاس جا کے بیٹھ جائے۔ ظاہر ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھیں تو حضور بھی انہیں دیکھیں گے، وہ بھی حضور کو دیکھیں گے، تو کون ہے جو کہہ سکے کہ حضور ان کو دیکھنے جاتے تھے؟ اگرچہ ان کو دیکھنا بھی اللہ کے اس حکم کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی تربیت کرنے کے حوالے سے بلندی درجات کا سبب ہے، لیکن اصل زیارت تو وہ حضور کی کرتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، آپ کے چہرے کی زیارت کرنا، آپ کے چہرے کی، میں ایک حدیث بخاری کی حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے انور کی تلاوت کرنا۔ وہ میں نے تلاوت کو اس لیے بولا ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آخری دن تھا کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز تھی، آپ نے حجرہ اقدس کے ساتھ اندر تشریف فرما ہو کر پردہ ہٹایا، اور جب ہمیں دیکھا تو ہم سب نے اگرچہ قبلہ رخ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے دیکھنا شروع کر دیا، اور کأن وجہہ مصحف، ایسے لگتا یہ میم پہ پیش بھی پڑھی جا سکتی ہے، زبر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورقہ ہو۔ میں نے اس تھوڑا سا رائٹ لیفٹ ہونا پڑا، میں نے اس لیے کہا ہے کہ حضور کے چہرے کی تلاوت کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا مغفرت کا سبب ہے۔ صرف اور صرف ایک بار جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے بھی دیکھ لیا ہے وہ صحابی۔ یہ چہرہ انور کی برکات ہیں، یہ عام چہرہ نہیں کہ جسے آپ بار بار دیکھیں، کئی بار دیکھیں، کئی سال دیکھیں، نہیں، ایک نظر دیکھنے سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ دیکھنے والا صحابی بن جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کو جس نے دیکھا یا صحبت میں رہا وہ تابعی ہے، جس نے تابعی کو دیکھا اور صحبت میں رہا وہ تبع تابعی ہے۔ تو یہ دیدار، چہرہ دیکھنا اور زیارت کرنا، پاس بیٹھنا، صحبت میں رہنا، ان میں سے کوئی چیز بھی جس کو میسر آئی ہے، اللہ کریم نے اس چہرے کی برکت کے مطابق اس کو یا تبع تابعی کا عہدہ دیا، یا تابعی کا عہدہ دیا، یا صحابی کا عہدہ دیا۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفہ تیار کرایا ہوا تھا، کتابوں کے مطابق لگ بھگ 700 صحابہ کرام کی تعداد ہے جو اصحاب صفہ ہیں، ان میں سے آتے جاتے رہتے تھے۔
کبھی 10 کبھی 20 کبھی 30 کبھی کم کبھی زیادہ. اسی سنت پر آج بھی عمل جاری ہے. آپ آستانوں پہ جا کے دیکھیں نا, تو ضروری نہیں کہ سارے کے سارے مرید ایٹ اے ٹائم حاضر ہوں. وہ بھی کبھی 5 کبھی 10 کبھی 15 کبھی 20 کبھی زیادہ کبھی تھوڑے. کبھی کچھ آ گئے کچھ چلے گئے, پرانے چلے گئے نئے آ گئے, کچھ پرانوں میں سے رہ گئے کچھ نیوں میں سے آ گئے. یوں ایک روٹیشن ہوتی رہتی ہے اور فقراء کا تبادلہ اور آنا جانا لگا رہتا ہے. یہ عین اصحاب صفہ کی سنت کے مطابق مختلف آستانوں پر طریقہ کار جاری ہے. ہر ایک کا ماخذ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت ہے. ہاں اللہ کرے کہ ہمارے آستانوں کو مریدوں کی تربیت کرنے کے اللہ کریم توفیق عطا. خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ مریدین پیاس سے ہوتے ہیں. پیر صاحب کی طرف سے کوئی ہدایت ملے تو صحیح. پیر صاحب روزہ تو توڑیں, فرمان تو کچھ جاری کریں, تربیت تو شروع کریں. تو اللہ تعالی ہمیں آنے جانے والی امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے اصحاب صفہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں. یہ اصحاب صفہ میں معروف ترین صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. یہ وہ صحابہ تھے جو ہمہ وقت عبادت کے لیے تیار, زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اوپر کی چیز ہے, لیکن ہر وقت نماز کے لیے تیار, روزے کے لیے تیار, جہاد کے لیے تیار. اور کھانا کیا ہوتا تھا سب سے کم, لباس کیا ہوتا تھا سب سے مختصر, ایک ایک کپڑا ہوتا تھا اتنا مختصر, ایک ایک کھجور پر کئی کئی دن گزارا ہو جاتا تھا. بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلم شریف میں حدیث, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کسی جگہ سے آ رہے تھے, تو میں راستے میں کھڑا ہو گیا. میں نے ابو بکر صدیق سے ایک آیت کے بارے میں پوچھا. بہانہ آیت پوچھنے کا تھا, دل میں یہ تھا کہ جب میں آیت پوچھوں گا بات چیت ہوگی تو یہ کہیں گے آؤ میں تمہیں کچھ کھلاؤں پلاؤں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے آیت پوچھی, انہوں نے آیت کا جواب دے دیا, انہوں نے مجھے مسئلہ بتا دیا اور چپ کر کے آگے چلے گئے. پیچھے حضرت فاروق اعظم آئے, ان سے بھی میں نے آیت پوچھی. مقصد یہ تھا کہ شاید کھانے کے لیے کچھ آفر کر دیں, پیشکش کر دیں. وہ بھی مسئلہ بتا کے آگے چلے گئے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کی بات دیکھ لی. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیچھے آ. پنجابی میں کہتے ہیں اپڑ. آپ تیزی سے گزر رہے تھے, میں پیچھے پیچھے ہو گیا. آس بند گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً میرے دل کی بات سمجھ لی ہوگی, کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے گئے تو کہیں سے کسی نے دودھ کا نذرانہ بھیجا تھا. وہ دودھ تھوڑا سا تھا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خود اندر تشریف لے گئے. پھر مجھے اجازت دی کہ آؤ. میں جب اندر گیا میں نے دیکھا تو دودھ تھوڑا سا دودھ تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے پاس جا, ان کو بلا کے لیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگ گیا اتنا تو دودھ ہے نہیں, اس سے تو میرا بھی کچھ نہیں بنے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اصحاب صفہ کو بلانے لگے ہیں اور میرا بھوک سے کام ہو رہا ہے, تو اب بنے گا کیا. بہرحال حکم تھا, میں چلا گیا, اصحاب صفہ کو بلا کے لایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیالے میں دودھ ڈال ڈال کے دینے لگے. تمام اصحاب صفہ میں سے ہر ایک کو رجا کے دودھ پلایا. سب پی چکے تو جیسے جیسے لوگ پی رہے تھے میں سوچوں میں پڑا ہوا تھا. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب رہ گئے تم اور میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے مجھے عطا فرمایا تھا.
میں نے پی لیا، حضور نے اور عطا فرمایا، میں نے پی لیا، بالآخر میں نے عرض کیا حضور میرے آقا اب دودھ کے لیے اندر جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے، خوب رج گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیالے میں ڈال کر سارے کا سارا پی لیا اور پیچھے دودھ ختم۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے اصحاب صفہ کا بھوک برداشت کرنا بھی اس میں بیان ہو رہا ہے، اور تمام اصحابہ کو، تمام اصحاب صفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پلانا بھی اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ عام طور پر جو سنت مصطفیٰ کریم کے اوپر عمل کرنا چاہیں، یہ پیر فقیر حضرات جو ہے وہ آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جتنا بھی کہیں سے کوئی تحفہ آتا ہے، باہر سے کوئی چیز آتی ہے، کوئی فروٹ کیلا سیب آتا ہے، کوئی مٹھائی آتی ہے، تو طریقہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق پہلے حاضر فقراء کو دیا جائے، جو بچ جائے وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بے شک بھیج دیں، یا اگر آپ کو پتہ ہے کہ فقراء اتنے ہیں، گھر والے اتنے ہیں، آدھا آدھا کر دیں یا مخصوص ریشوں کے ساتھ اسے تقسیم کر دیں، لیکن حاضر فقراء کی خدمت کرنا اور ان کو کچھ نہ کچھ کھلانا پلانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کامرین کے آستانوں پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت زید بن خطاب، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ میں ان کا بھی مختصر سا واقعہ سنا دیتا ہوں، کتابوں میں ان کے بارے میں آتا ہے، بہت ساری کتابوں میں۔ داتا صاحب نے بھی ان کا ذکر اصحاب صفہ میں کیا ہے۔ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں اصحاب صفہ کی ایک فہرست بھی پیش کی کہ یہ اصحاب صفہ تھے۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ داتا صاحب ایسے ہی ہیں یا صوفیاء کو پتہ کوئی نہیں ہوتا، یہ بات اپنے آپ میں رہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے پھرتے ہیں جی صوفیاء نے بس یہ تصوف پر لکھا ہے یا کچھ بھی نہیں لکھا، یہ قرآن کی تفسیر نہیں لکھی انہوں نے، حدیث کی شرح نہیں لکھی انہوں نے، کیونکہ اس میں سچی باتیں کرنا پڑتی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے سر، آپ برائے مہربانی تھوڑا آپ کی عمر جب بڑی ہو جائے گی نا، اگر آپ زندہ رہے تو ابو 40 ابو 50 ابو 60 ہوں گے نا، تو ہم اللہ کے در سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا، آپ اپنی کی ہوئی باتوں پر پچھتائیں گے پچھتائیں گے پچھتائیں گے۔ ایسا نہ کہا کرو، آپ ابھی بچے ہو، یو آر جسٹ اے کڈ۔ اللہ کے ولیوں نے بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں، احادیث کی شروع لکھی ہیں۔ جیسے ہی کسی نے تفسیر لکھی، وہ تو آپ کا قصور ہے نا کہ آپ نے اسے مولوی بنا ڈالا۔ یہ آج کی بولی میں بات کر رہا ہوں، آپ نے اس کو صوفیاء کی فہرست سے نکال دیا، ورنہ تو وہ صوفی تھا۔ اپنی اصلاح کیجیے، ملا علی قاری ولی نہیں ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں۔ کئی باتیں میرے پاس، ملا علی قاری ایک جگہ لکھتے ہیں کہ عجب اور خود نمائی یہ ایسا روحانی مرض ہے کہ یہ ہر ولی کے دماغ سے سب سے آخر میں جا کر نکلتا۔ یہ ملا علی قاری لکھ رہے ہیں۔ بتائیے، بندہ بات کو سمجھتا تھا نا، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن جب مرکات لکھی، قرآن کی تفسیر لکھی، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ صوفی نہیں ہے، ورنہ یہ صوفی ہے۔ ملا علی قاری کا بڑا معروف جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں لیس من الکامل من لا یقوم اللیل، وہ کامل نہیں ہے جو رات کو تہجد نہیں پڑھتا۔ یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ جو خود صوفی ہو۔ یہ بات کہہ رہے ہیں، خود اس پہ عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ میں نے ایک ملا علی قاری کی چند مثالیں دی ہیں، بے شمار لوگوں کے بارے میں خدا کی قسم۔ امام نووی بہت بڑے صوفی ہیں، جانے تو ویسے بھی صوفیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ تو مسلم کی شرح کس نے لکھی ہے؟ جیسے ہی شرح نووی لکھی، یہ قبلہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے ان کو فوراً صوفیاء میں سے نکال دیا۔ اپنی اصلاح فرمائیے۔ امام نووی کی کتاب الاذکار بستان العارفین کیا بتاتی ہیں کہ امام نووی بہت بڑے صوفی ہیں۔ عارفوں کا باغ، بستان العارفین کا معنی ہوتا ہے، یہ کتاب ہوگی اور بڑی زبردست کتاب ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی
سیاستہ میں سے ہر کتاب کی شرح لکھی ہے، موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے، قرآن کی 2 تفسیریں لکھی ہیں، اور علوم القرآن پر دنیا کی چوٹی کی کتاب لکھی. آج تک دنیا میں علوم القرآن پر الاتقان جیسی کتاب نہیں لکھی گئی. لیکن بندہ کون ہے؟ آپ اپنی اصلاح کیجئے. جیسے انہوں نے کتابیں لکھی، آپ نے ان کو سمجھ لیا کہ شاید یہ صوفیاء میں شامل ہے، کیونکہ کتاب لکھ رہا ہے. بہت بڑے صوفی ہیں. یہی وہ ہستی ہے نا جن کو 75 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جاگتے ہوئے ہوئی ہے. صوفی نہیں ہے. حضور غوث پاک نے تفسیر بھی لکھی، تفسیر جیلانی. فتوح الغیب لکھی ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں اس کے اندر کس قدر تصوف اور روحانیت کے دریا بہائے گئے ہیں. عام طور پر علماء میں مشہور ہے کہ کشف المعجوب تصوف کی سب سے اونچی کتاب ہے. میں علماء کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن قبلہ آپ فتوح الغیب کو پڑھ کے دیکھ لیں. کم از کم مجھے امید ہے کہ آپ رولے میں ضرور پڑھ جائیں گے کہ فتوح الغیب اوپر ہے یا کشف المعجوب اوپر. فتوح الغیب بہت بلند و بالا کتاب ہے، لیکن اس میں خالص توحید پر توجہ دی گئی ہے. کشف المعجوب میں رد الہاد اور اس قسم کی چیزوں پر بھی توجہ دی گئی. اس اعتبار سے وہ نسبتاً وسیع کتاب ہے، لہٰذا میں علماء کے ساتھ متفق ہوں. لیکن آپ کتاب پڑھ کے دیکھیں، حضور غوث پاک توحید سے سجدے کبے ہوتے ہی نہیں ہیں. اور وہ جو عام طور پر تصوف کے حوالے سے باتیں معروف ہیں، وہ ان باتوں کی طرف نہیں آتے. میں اشارہ دے رہا ہوں، میں الحمدللہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں، میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا. تو ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارے ایسے دوستوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح خود کریں. ابھی آپ کو تجربہ نہیں ہے، آپ کا وسیع مطالعہ نہیں ہے، آپ نے ساری باتوں کو کسی غلط اینگل سے دیکھا ہے. میں بہت بڑی نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے غور فرمائیں. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ جن علماء نے، جن صوفیاء نے تفسیریں اور شروع لکھی ہیں، ان کو آپ نے سمجھا ہے کہ یہ صوفیاء سے نکل گیا. Here lies the fault. یہاں غلطی ہے. امام غزالی صوفی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کتنی بڑی خدمت کی، دنیا کفر کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا. ملحدین اور فلسفیوں کا رد امام غزالی کو چھوڑ کے کوئی مائی کلال کر ہی نہیں سکتا. ان کے احیاء العلوم، جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر خدا نہ، ایک فرضی بات کرتے ہیں کہ دنیا کی ساری کتابیں غائب بھی ہو جائیں بالفرض، تو ہم احیاء العلوم جو امام غزالی کی کتاب ہے، اس میں سے دوبارہ سارے علوم زندہ کر کے دکھا سکتے ہیں. اتنی عظیم کتاب، اتنی عظیم شخصیت، لیکن ہے صوفی. اسی طرح داتا صاحب نے جو اصحاب صفہ کی فہرست پیش فرمائی ہے، اس فہرست میں بہت سارے ناموں کے ساتھ حضرت زید بن خطاب کا نام بھی ہے. عمر فاروق کے بڑے بھائی ہیں، بہت بڑے صوفی تھے، اور یہ لوگ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے تھے. جنگ یمامہ جب ہوئی، مسلمہ کذاب کو جب چیلنج کیا گیا، تو مسلمہ کو قتل کرنے والے صحابی کے نام حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت وحشی وہ صحابی ہے جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا کفر کے زمانے میں. اور یہ جب مسلمہ کذاب کو قتل کر چکے تو فرماتے تھے کہ میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں کہ سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کا بدلہ میں نے موڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اب مجھ سے درگزر فرمائے. اور مسلمہ کذاب کا سب سے بڑا ساتھی رجال اس کا نام تھا، اس کو قتل کرنے والے صحابی کا نام حضرت زید بن خطاب. اور حضرت زید بن خطاب جب جنگ پہ جانے لگے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو زرہ پیش کی. زرہ وہ لباس ہے جسے پہن لیں تو تلوار کا اثر نہیں ہوتا، یا تلوار سلپ ہو جاتی، پھسل جاتی. تو حضرت زید نے اپنے بھائی کو وہ زرہ واپس کر دی، یہ کہتے ہوئے کہ آپ کا زیادہ دل چاہتا ہے شہید ہونے کو. فاروق اعظم بھی جنگ میں شامل ہیں، لیکن زرہ کے بغیر
کہتے ہیں کہ میں زرہ کے بغیر جاؤں گا، آپ زرہ پہن لو. تو وہ زرہ انہیں واپس کر دی کہ آپ کا زیادہ دل چاہتا ہے شہید ہونے کے لیے، میرا دل نہیں چاہتا. تو یہ جنگ یمامہ میں ہی شہید بھی ہوئے تھے. یہ اصحاب صفہ کا یہ معاملہ بتا رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء جہاد نہیں کرتے، کتابیں نہیں لکھتے. جناب صوفیاء نے جو جہاد کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ روح اسلام تھی ہی ان کے پاس، اور تمام کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان صوفی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ابھی بتاتا ہوں کہ روحانیت ہی تو غالب ہے. دیکھیے میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کو ماننا بغیر دیکھے، دیکھ کے ماننا جسمانیت ہے، بغیر دیکھے ماننا روحانیت ہے کہ نہیں. پھر یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں نماز کا ٹائم، پھر وضو کرنا، پھر قبلہ رخ کھڑے ہونا، مخصوص طریقے سے کھڑے ہونا، مخصوص الفاظ پڑھنا، قیام، رکوع، سجدہ، جھکنا اور قعدہ، یہ جتنے ہمارے یہ انداز بیٹھنے کے ہوتے ہیں، انداز ہائے نشست یا انداز ہائے قیام یا رکوع و سجود، یہ سب کیا ہے؟ بولیے جی، تبصرہ کیجیے، یہ سب کیا ہے؟ ادھر آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں. بدھ مت والے وہ مشرق مغرب کو رخ کر کے بیٹھتے ہیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں، اسے وہ روحانیت کہتے ہیں. خدا کی قسم، التحیات بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں، دنیا کا کوئی انداز نشست اور وہ آلتی پالتی اور وہ پیر ایسے نکال کے بیٹھنا اور کمر سیدھی کر کے بیٹھنا، جس طرح آپ وہ تصویریں وغیرہ مہاتما بدھ کی دیکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں ان کے اپنے طریقے کے مطابق جو ہیں سو ہیں، لیکن اسلام کے ایک التحیات کا مقابلہ ان میں سے کوئی طریقہ نہیں کر سکتا. اور پھر ہمارا رکوع اور ہمارا سجدہ، یہ تو ایسی بلند چیز ہے کہ اس میں انسان اپنا ماتھا، اپنی ٹوپی، اپنی پگ، جسے لوگ عزت سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے. اس قدر جھکنا اسلام سکھاتا ہے. دنیا کے کسی اور مذہب میں اسلام کے سوا سجدہ نہیں ہے. بھائی چرچ میں اگر کوئی جائے، آپ ان کی عبادت دیکھیں، وہ بہت زیادہ عاجزی کرنا چاہتے ہوں، لجاجت کرنا چاہتے ہوں، منت کرنا چاہتے ہوں، تو وہ گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے کر کے دعا کرتے ہیں. یہ طریقہ بھی دیکھ لو چشم تصور کے ساتھ، اور اس کے سامنے رکوع دیکھ لو، رکوع اس پر بھاری ہے، اور پھر سجدہ دیکھ لو، سجدے کا مقام اور مرتبہ اور بلند. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک چچا کو اسلام کی دعوت دی. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے. تو انہوں نے جواب دیا اسی بات پر کہ یہ جو تم سجدہ کرتے ہو نا مسلمان لوگ، تو انہوں نے جواب دیا لیال ولی استی، میرے سر کی نسبت میرا پچھلا حصہ کبھی اونچا نہیں ہوگا. یہ جملے پہ غور کیا؟ مسلمانوں کا اللہ کی بارگاہ میں جھکنا یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کی خاطر اگر بڑی سے بڑی تنقید بھی برداشت کرنی پڑے، اور تنقید برداشت کرنے میں عظمت ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض بھولے بندے داڑھی رکھنے سے شرماتے ہیں. تو رکھتے صحیح، لوگ تجھے ملا کہیں گے، مولوی کہیں گے، صوفی کہیں گے، مسیتڑ کہیں گے، پتہ نہیں کیا کیا القاب بولتے ہیں. میں ہاتھ ہولا رکھ کے بول رہا ہوں، بہت کچھ لوگ بولتے ہیں. ہنسنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ لوگ کیا کچھ کہتے ہیں. ایمان سے بتائیے، جو بندہ ان باتوں پہ غصہ کرے وہ فیل ہے. جو ان باتوں پر ہنسے، خاموش رہے، خوش ہو اور کسی کا برا نہ منائے، وہ ولیوں کی فہرست میں شامل ہے. آپ سر پہ ٹوپی پہنے، لوگ تنقید کریں گے. آپ سبز تاج شریف پہنے، یہ ہفتے دو ہفتے کی بات ہے. بس اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. لوگ لگے رہتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں بخشا کسی کو.
یہ نہیں درگزر کرتے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے, خاص طور سے دیہاتی لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے, طرح طرح کے القاب دیں گے. مت گھبراؤ, تم نے اللہ کے رسول کی خاطر اگر تنقید کو گلے لگا لیا, انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے راستے ہموار ہوتے چلے جائیں. اللہ کریم جب اپنے بندے کا بھلا چاہتا ہے تو اس کو روک دیتا ہے کہ کسی کا گلہ کرے, اور دوسرے لوگ اس کے گلے پہ لگا دیتا ہے تاکہ اس کا گلہ کر کے, غیبت کر کے اس کے گناہ معاف ہوں. تو ان باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. صوفیاء کی محفل میں آ کے بیٹھنا, تقریریں سننا, کرنا تو آسان ہے, لیکن ان نقطوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ تنقید برداشت کیجئے. ہمیں بڑے لوگ کہتے ہیں نیٹ پہ یہ آ گیا, وہ آ گیا, آپ یوں بولے, وہاں بولے. ذات کے لیے بولنے اور اپنی ذات کی خاطر غصہ کرنے سے اللہ امان عطا. جب دین کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پورے مہذب طریقے سے گزارشات پیش کر دی جائیں گی, لیکن اپنی ذات کا معاملہ ہوگا اللہ کریم اپنی ذات کی خاطر کسی سے لڑنے سے پناہ عطا. اور یہ ہماری اپنے کوئی وہ تعلیم, یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. ہمارا اس میں کوئی کمال. آقا اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے. یہ جنگ احد بدر ہوئی ہیں تو یہ ذات کے لیے نہیں ہوئی, یہ دین کے لیے ہوئی ہے. ورنہ اپنی ذات کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی اختیار فرمائی. میں تمام مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ فی سبیل اللہ اس بات پہ غور کیجئے, ان باتوں میں فرق سمجھیے کہ یہ ذاتیات ہے اور یہ دین ہے. بہت لوگ دین کا بہانہ کریں گے, معاملہ اندر سے ذاتی ہوگا, علماء کے خلاف کارروائی ہو رہی ہوگی, معاملہ ذاتی ہے. نفس کی پہچان بڑی مشکل ہے. وہ صوفیاء کا ایک جملہ ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس کی تشریح صوفیاء نے خود فرمائی ہے کہ من عرف نفسہ بالفنا, جس نے اپنے نفس کو فنا کر کے پہچانا, فقد عرف ربہ بالبقاء, اس نے اپنے رب کو باقی دیکھ کر پہچان لیا. نفس ضد ہے اللہ تعالیٰ کی, اس نفس کی مخالفت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا عارف بنتا ہے. اور ہم اگر اپنی ذاتیات کو چھوڑ دیں گے, اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں گے, تو یہ دونوں ترازو ہیں, یہ دونوں چیزیں آمنے سامنے ہیں. ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کا بھلا سوچیں, ایک دوسرے کو اچھی بات بتائیں. اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہو تو اس بات کو مان لیں, اپنی اصلاح ہوتی ہو تو ہونے دیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, حضرت ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالۃ المسترشدین میں نقل کیا ہے. یہ بہت بڑے صوفی گزرے, امام غزالی نے زیادہ انہی کو پڑھا تھا اور صوفی بنے تھے. یہ وہ ہستی, انہوں نے حضرت فاروق اعظم کا قول اس نقل کیا ہے کہ جاہل آدمی کو جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, اسے برا لگتا ہے. تو نصیحت اس بندے کے شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں جو ہمیں نصیحت کرے, اور نصیحت کی بات کو قبول کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہنا چاہیے. اللہ کرے کوئی بتانے والا ہو, اللہ کرے کوئی قبول کرنے والا بھی ہو. میں نے صرف نماز کی بات مختصراً بتائی کہ نماز تو ہے ہی سراسر روحانیت. یہاں ایک اور اہم بات بھی گزارش پیش کر دیتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں نا کہ جی صرف فرض بھی پڑھ لیں تو خیر ہے, یہ نئے نئے شوشے ہیں اس زمانے کے کہ جی عشاء کی نماز اتنی لمبی ہے, صرف فرض اور وتر پڑھ لیں تو کافی ہے. سر دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے, فرض اور واجب تو یہی ہے کہ 4 فرض اور 3 وتر آپ پڑھ لیں گے, آپ فرض اور واجب کو ادا کر چکے, آپ کی طرف سے عشاء کی نماز اس حد تک تو چلو قبول ہے. لیکن جو چیز آپ چھوڑ رہے ہیں وہ اصل میں یہ چیز نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ اسلام میں غالب ہی تصوف ہے, غالب ہی روحانیت ہے.
اور وہ جو نفل اور سنتیں تم چھڑوا رہے ہو نا، اس سے ایک خشک قسم کا مسلمان اپنے اسلام کو نبھانے کی حد تک تو چل جائے گا، لیکن جو راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، اولیاء نے، علماء نے امت کو دکھائی ہے، وہ راہ یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کے علاوہ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ سونا خدارہ غور کرنا، تھوڑا سا مثبت سوچ لینا، بدگمانی منع ہے۔ اگر میری بات میں کوئی پازیٹیو پہلو نکلتا ہو تو میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں اللہ کا کہ غور کر لینا، ہو سکتا ہے میری بات ٹھیک ہو۔ سر دین میں روحانیت غالب ہے، اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے نا، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، بخاری میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب آتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور آپ نفل چھڑا رہے ہو۔ وہ نماز تو ہو جائے گی، وہ مسئلہ جو تم نے رٹا ہوا ہے، یا کسی نے تمہیں کہا کہ جی میں تو اتنے عرصے سے نماز عشاء کی نہیں پڑھ رہا کہ 17 رکعتیں مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ فرض اور وتر پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے تو میں تو پھر کبھی نہ چھوڑتا۔ وہ اس حد تک اس بندے کو لگا دو، ٹھیک ہے یار کم از کم اتنا ہی پڑھ لے، وہ بندہ پاس ہونے کی حد تک اس کی صورتحال ریکمینڈیبل ہے۔ لیکن جو میں روحانیت بتانا چاہتا ہوں، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طرز اور انداز ثابت ہے، اس سے محرومی کا بھی اقرار کر لو کہ وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہو سکی۔ یہ عوام کے لیے جو سیٹ بنائے گئے ہیں کہ صبح کی اتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں، عصر کی اتنی موقدہ اور اتنی غیر موقدہ اور اتنے فرض ہیں، مغرب کی اتنی ہیں، عشاء کی اتنی ہیں، یہ عوام کی سہولت کے لیے یہ چیزیں اس طریقے سے تیار کر کے لانچ کی گئی ہیں اور امت کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ان کے روحانی فیوز اور برکات سے اللہ تعالی ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ اسی طرح روزہ کیا ہے؟ سارا دن بھوکے رہنا، مخصوص چیزوں سے باز رہنا، پانی نہ پینا۔ اب عقل کے ترازو پہ سوچیں، تولیں، تو ہو سکتا ہے کسی عقل مند کو اس بات کی سمجھ نہ یا سمجھانے میں دیر لگے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک روحانی مسئلہ ہے؟ جسم کمزور ہوتا ہے، روح تگڑی ہوتی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک جسم، ایک روح۔ جسم کی غذا روٹی اور پانی ہے، یا جو کچھ ہم کھاتے پیتے، مشروبات ہیں، مختلف قسم کے طعام کھانے ہیں، اور روح کی غذا کیا؟ سیب ہے، آڑو ہے، آلو بخارا ہے، چاول ہے، روٹی نہیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ حدیثوں میں صاف آتا ہے کہ جب دجال کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا تو اللہ والوں کی غذا اللہ کا ذکر ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس ذکر کے اندر بھی پاوریں رکھی۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، میرے استاد بھی تھے، پیر بھائی بھی تھے، وہ وصال فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ وہ اپنا علاج دواؤں سے کرتے ہی نہیں تھے، کچھ بھی ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بس فلاں ٹائم مجھ پہ فلاں نفل رہ گئے، فلاں ذکر میں فلاں روٹین سے کرتا تھا، آج نہیں ہو سکا، اس لیے آج سر میں درد ہے، اس لیے آج پیٹ میں درد ہے۔ اب سر میں درد اور پیٹ میں درد کا تو دوا سے تعلق ہونا چاہیے بظاہر، اس کا تعلق وظیفے سے، نماز سے کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن میں تو کوئی کنین کی گولیاں نہیں بھری ہوئی، قرآن تو اللہ کریم جل شانہ کا کلام ہے، تو کلام میں شفا کیسے ہے؟ اس لیے کہ یہ معاملہ روحانیت کا ہے۔ ایک حدیث ابن ماجہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ کے پیٹ میں درد تھا،
آپ مسجد میں آرام لیٹے ہوئے تھے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا اشکمت در، فارسی میں حضور نے پوچھا، حضور کو ساری زبانیں آتی ہیں۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں جی میں نے ایک اتنا سا کارڈ دیکھا کسی کا، وہ ہمارے علاقے میں بھی آج کل پھیلے ہوئے ہیں، توحید کے نام سے انہوں نے مسجدیں کھولی ہوئی، اس نے وہ کارڈ چھاپا ہوا تھا، اس پر 10 کے 20 سوال تھے، بڑی پرانی بات ہے، 80s کی بات ہے، ابتدائی 80s کی۔ تو وہ اس میں لکھتا ہے کہ جی جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ جاتے ہو، وہاں جا کے کچھ درخواست پیش کرتے ہو، تو تم میں سے کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی زبانیں جانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ اے ٹائم لاکھوں باتوں کو جواب دے سکتے ہیں۔ اب یہ وہ المرء یقیس علی نفسی، ایک عربی کا مقولہ ہے کہ بندہ دوسروں کو بھی اپنے پہ قیاس کرتا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمت نے ایک واقعہ لکھا کہ کسی خوشبو کی دکان والے نے طوطا رکھا ہوا تھا، تو ایک دن وہ دوپہر کو وہ گھر کھانا کھانے چلا جاتا تھا مالک، اور طوطے کو چھوڑ جاتا تھا شیشوں کی رکھوالی کرنے کے لیے۔ بعد میں کہ بلی آئی اور طوطا اپنی جان بچانے کے لیے اڑا پھڑایا، تو وہ کچھ شیشوں کے ساتھ ٹکرایا تو شیشیاں نیچے گر کے ٹوٹ گئیں۔ مالک جب واپس آیا تو اس نے دیکھا شیشیاں ٹوٹی پڑی، اسے نہیں پتا تھا کہ بلی آئی تھی، یہ بیچارہ اپنی جان بچاتا رہا۔ تو اس نے غصے میں آ کر پتھر کا ایک کنکر لے کر طوطے کو مارا، تو طوطا سر سے یہاں سے گنجا ہو گیا۔ اچھا ایک دن پھر وہ دکاندار دوپہر کو گھر گیا، پیچھے دکان پہ ایک بندہ آیا، وہ گنجا تھا، آدمی گنجا تھا۔ طوطا اسے دیکھ کے کہنے لگا تم نے عطر کی شیشیاں توڑی تھی؟ گنجے کو کہنے لگا، مطلب کیا؟ طوطے نے سمجھا کہ جو بھی گنجا ہو نا اس نے شیشیاں توڑی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ طوطا اپنے پہ قیاس کر رہا تھا۔ تو یہ لوگ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں، اللہ کے پیاروں کو۔ مولانا فرماتے ہیں کار پاک کہاں را کیا، یہاں مولانا یہ واقعہ لکھا ہے، آخر میں یہ شعر فٹ کیا، کار پاک کہاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ آمد در نوشتن شیر شیر۔ پاکوں کی باتوں کو اپنے پہ قیاس نہ کرنا، لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ والوں کی قبر پہ جب کوئی جاتا ہے روزہ، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو اور بلند ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایٹ اے ٹائم مختلف آوازیں سن لینا، مختلف بولیاں سن کے سمجھ لینا، ہر ایک کو جواب دے دینا، یہ روحانیت کا معاملہ ہے۔ یہ جسم ہے جو ایٹ اے ٹائم زیادہ لوگوں کو اٹینڈ نہیں کر سکتا اور مختلف بولیوں کا جواب نہیں دے سکتا، وہ روح ہے جس کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا جسم مبارک بھی روح کے حکم ہے۔ لطافت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہاں لطافت ہی لطافت۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیا مشکل ہے؟ وہاں تو ایسے جامع ایک جملے میں کئی سوالوں کے جواب پوشیدہ ہوتے ہیں، آزما کے دیکھ لینا۔ میں نے بہت بڑی بات کی طرف اشارہ کر دیا، ایسا ہی ہے۔ بتا یہ رہا تھا کہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم کی ضروریات اور ہیں، روح کی ضروریات اور ہیں۔ جسم بھی کھاتا ہے، روح بھی کھاتی ہے، جسم بھی پیتا ہے، روح بھی پیتی ہے۔ تمہارے استاد صاحب علیہ رحمت خود کچھ بھی ہوتا تھا تو کہتے تھے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے تھے، آقا نے پوچھا، فارسی میں پوچھا، پیٹ میں درد ہے؟ اشکمت درد؟ جی حضور پیٹ میں درد ہے۔ فرمایا قم فصل ان فی الصلاۃ شفاء، کھڑا ہو جا، نماز پڑھ، بے شک نماز میں شفا ہے۔ اب نماز میں شفا ہے مطلب ہے کہ روحانی مسئلہ ہے نا بھائی۔ حدیثوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا، فقیل لہ اذکر احب الناس الیک، ان کو کسی نے کہا کہ اپنے پیارے کو یاد کر، تیرا پیر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو فصاح یا محمدا، انہوں نے زور سے آواز لگائی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
فانتشر، پاؤں 1 سیکنڈ میں ٹھیک ہو گئے۔ اب یہ کون سی دوا لگائی انہوں نے، کون سی ٹکور کی انہوں نے، کون سا کشتہ کھایا انہوں نے؟ کچھ بھی، نہ زرنیخ، نہ کچلا، نہ شنگرف، پاؤں ٹھیک ہو گئے۔ یہ جو مسلمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی چومتے ہیں ایسے، علامہ شامی نے، طحطاوی نے رحمہ اللہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلی بار کہو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ۔ یہ آج کل کے جھگڑوں سے پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ لاہور سے یا بریلی شریف سے نہیں شروع ہوا، صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ یہ طحطاوی میں بھی ہے، شامی میں بھی ہے، اور شامی کا ماخذ ہے طحطاوی، یہ اس سے بھی پہلے کے۔ اور جب دوسری بار مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے دونوں انگوٹھے اپنے ہونٹوں کے ساتھ چوم کر اس طرح یہاں آنکھ کی جڑ سے لے کے ایسے بار کی طرف ملے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ایک علاج ہے۔ آنکھیں آئی ہوئی ہو نا، آنکھیں دکھتی ہیں جو، تو اس کا علاج ہے۔ اب یہ کون سی دوا ہے جی، یہ کون سا سرما ہے، یہ کون سی آپٹاکلور ہے، یہ کون سا یوفریزیا ہے، یہ کون سا کحل الجواہر ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، اس کو چومنا ہے، اس کی برکات ہیں۔ یہ روحانی چیزیں ماننا پڑے گا کہ روحانی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، 1 2 3 4 کے بھی اثرات ہیں، الف با تا کے بھی اثرات ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانیت پوشیدہ ہے۔ اسی لیے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن کی آیت نہ بھی لکھی ہو، صرف الف با تا بھی لکھا ہوا ہو، تو ایسا برقع زمین پہ مت گراؤ، اس لیے کہ الف با تا سے ہی قرآن مرکب ہے، ان کا بھی ادب ہے۔ کسی کاغذ سے استنجا کرنا، خواہ اس پر ابو جہل کا نام لکھا ہو، استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بندہ برا تھا، لیکن الف با تا حروف تو وہی ہیں، لہذا اس کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے۔ فرق ہو گیا نا، ابو جہل اور بلا ہے، لیکن الف با کی برکات اپنی جگہ پہ، ان کا احترام اپنی جگہ پہ۔ ہم صحیح اور سقیم میں فرق الحمدللہ جانتے ہیں۔ اسی طرح تھوڑا آگے چلتے ہیں اس تسلسل کو لے کر کہ اسلام کے اندر روحانیت کا دخل کس حد تک ہے۔ جو میں نے بتایا کہ جسم اور روح 2 الگ الگ چیزیں ہیں، تو اس دنیا کے اندر جسم غالب ہے، چوٹ جسم کو لگتی ہے، روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن قبر کے اندر راحت روح کو ہو تو جسم محسوس کرتا ہے، تکلیف روح کو ہو تب بھی جسم محسوس کرتا ہے۔ اگلا جہان روحانیت کا جہان ہے، اس جہان کی تیاری کرنے کے لیے یہاں اسلام کے اندر روحانیت کو غالب رکھا گیا۔ اب اس پر آیتیں کتنی ہیں، یہ ابھی طویل موضوع ہے۔ حدیثیں کس قدر ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانیت پر کس قدر زور دیا ہے، اپنے روح کی پرورش کرنے، اس کو قوت دینے کے اندر نماز کا اور روزے کا اور زکوٰۃ کا اور حج کا کتنا دخل ہے۔ حج کے اندر سراپا روحانیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے 1 مہینے کی مسافت کا روب عطا فرمایا۔ یہ روب کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ 550 میل دور ہوتا ہے، میرے پاس آنے لگتا ہے، تو 550 میل دور سے اس کے اوپر میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ ایک روحانی اثر ہے۔ مدینہ منورہ، آپ صرف یہاں سے نام سنیں کہ میں مدینے جا رہا ہوں، آنسوں کی برسات شروع ہو جائے گی۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایک روحانی اثر ہے۔ یہ تو اپنی اپنی پھرکی ہے نا کہ آپ اس کو کیا لباس دیں گے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن کسی اہل دل سے پوچھو،
خدا کی قسم ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہاں ڈر نہیں، محبت ہے، وہاں ذوق زیارت ہے، شوق زیارت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، وہاں ان کا ہمیں حیا ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب جب ہم جاتے ہیں تو اپنے گناہوں کی وجہ سے، آقا کی زیارت کی وجہ سے، آپ کے روزہ انور کی دید کی وجہ سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زندگی میں پہلی بار کوئی جا رہا ہو تو اس کے پہلی بار جانے کی وجہ سے، بے شمار فیکٹرز اور عوامل ہیں جن کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کو رعب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اور حج کے دوران زندہ کفن پہن لیا جاتا ہے کہ نہیں؟ دونوں چادریں کفن کا قائم مقام ہے، اور والہانہ چکر لگانا، کہیں صفا مروہ کی دوڑ لگانا، اور کہیں رج رج کے آب زمزم پینا، کہیں شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ سارے کیا ہیں؟ کوئی روحانی چیز کے علاوہ چیز نظر آتی ہے؟ کوئی ظاہری طور پر ٹیکہ نہیں لگایا جا رہا، کوئی گولی نہیں کھلائی جا رہی، کوئی غذا نہیں کھلائی جا رہی، لیکن جو کچھ ہے روحانی طور پر عطا کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں سے بندہ جب واپس ہو کے آتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجع کما ولدتہ امہ، جب بندہ واپس آتا ہے تو ایسے آتا ہے جیسے آج اسے اسی ماں نے جنم دیا۔ تو کوئی چیز تو ہے جو وہاں گناہوں کو دھو کے رکھ دیتی، اور بندہ پر ہو کر واپس آتا ہے، صاف ستھرا ہو کر واپس آتا ہے۔ یہ موضوع بہت طویل ہے، اس موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف اسلام کے اندر غالب ہے، اور تصوف روح اسلام ہے۔ جو بندہ صوفی نہیں ہے اس کی عبادات، ایک ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس ظاہری اعمال کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ایک ہے اخلاص۔ اگر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو نماز بھی بے فائدہ، زکوٰۃ بھی بے فائدہ، روزہ اور حج بھی بے فائدہ۔ تو ریاکاری کون سی چیز دور کرتی ہے؟ ریاکاری کس چیز کا نام ہے؟ ایک روحانی خیال ہے جسے ریاکاری کہا جاتا ہے۔ یہ نہ ہو تو اسے اخلاص کہتے ہیں۔ یہ اخلاص اور یہ ریاکاری یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ مادی چیزیں نہیں ہیں، یہ خیالات کے نام ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ نماز سیکھنا سکھانا استاد سے ہوتا ہے، اور اخلاص پیدا کرنا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے کرنا، جو کچھ کرنا، نمازی کہلانے کے لیے نہیں، روزے دار کہلانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ اخلاص کون پیدا کرتا ہے؟ جو بندہ ظاہر سکھائے وہ استاد ہے، جو بندہ اخلاص سکھائے اور روحانیت سکھائے وہ مرشد ہے۔ اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اگر اخلاص نہ ہو، ریاکاری آ جائے تو یہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ درجہ استاد کا بھی بڑا ہے، لیکن استاد کی محنت میں روح بھرنی ہو، اخلاص بھرنا ہو، قبولیت پیدا کرنی ہو تو اس کے لیے مرشد کی بھی ضرورت اس سے اور زیادہ ہے۔ واضح ہو گیا کہ جہاں ظاہری علوم کی ضرورت ہے وہاں پر باطنی علوم اور اخلاص کی بھی ضرورت ہے، جہاں استاد کی ضرورت ہے وہاں پر مرشد کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہیں کہ تصوف روح اسلام ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔